وہ اس طرف والی انچولی تھی نا، وہاں تو عجیب و غریب کردار تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ دن میں فلسفی ہیں اور رات میں پاگل ہیں، مطلب عجیب و غریب کردار ہوتے تھے. اور وہاں مطلب ایک صاحب تھے، انہیں شفن میاں کہا جاتا تھا، ہم سے بڑے تھے بہت. شفن میاں کا وہ اسٹیشنری کا بزنس تھا چھوٹا سا، وہیں اس سڑک پہ ان کی دکان تھی. تو ان کے یہاں ایک مرتبہ میری جو پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے پین لینے گیا تھا. پریسیڈنٹ کا ایک پین آیا کرتا تھا، وہ ہندوستان کا تھا، موٹا پین ہوتا تھا پیلے رنگ کا اور اس طرح. اور آپ کو عمدہ قلم کا شوق بھی؟ ہاں، اور وہ سستا بھی تھا. تو میں ان کے پاس پریسیڈنٹ کا پین لینے گیا تو انہوں نے پہلے پریسیڈنٹ پین کی تاریخ بیان کی کہ یہ اصل میں ہندوستان کا نہیں ہے، یہ اصل میں نائجیریا کا ہے. پھر وہاں سے پتہ نہیں کس طرح آیا اور یہاں آ کے وہ جواہر لال نہرو کے ہاتھ لگ گیا. تو انہوں نے جب دیکھا، اور افریقی رسم الخط میں جانتا ہوں، تو افریقی رسم الخط میں نب کیا وہی خط اور وہی وہ موٹائی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں خوشنویسی میں استعمال ہوتی ہے. موٹی نب کے لیے وہ مشہور بھی تھا. تو کہنے نائجیریا والا قلم کوئی سفیر لے کر آیا. بہرحال وہ جواہر لال کے ہاتھ لگ گیا. جواہر لال اردو لکھتے تھے لیکن انہیں قلم مناسب نہیں ملتا تھا. تو وہ یہ قلم سے جب انہوں نے لکھ کے دیکھا تو اسی سے تو انہوں نے بہت سارے خطوط اپنے لکھے. ابوالکلام کے نام جو ان کے اردو خطوط ہیں وہ اسی سے، اور انگریزی خط وہ ہمیشہ پارکر سے لکھتے. اب یہ سب ہم سن رہے ہیں، پین لینے گئے ہیں. یہ شفن میاں بتا رہے ہیں. شفن میاں، اور وہ اس وقت 60 برس کے ہوں گے، 65 برس کے. تو اب ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اور بولیں، ہمیں کیا کام تھا. تو کوئی بیچ میں آ گیا، اس کو انہوں نے بالکل جیسے ناگواری سے اس کو جو لینا تھا دیا. اور پھر ہاں تو میاں ہم یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، پھر ہم یاد دلاتے تھے کہ. تو پھر جواہر لال جب کراچی آیا تو یہ پین VIP لاؤنج میں گر گیا تھا. تو پاکستانی امپورٹرز نے پھر وہ پین ہندوستان میں ڈھونڈا اور منگوایا، بننا شروع ہو گیا ہندوستان میں. اور تمہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ اس بار پریسیڈنٹ پین کا مالک کون تھا؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں اندازہ ہے. تو کہنے اس کا مالک جو تھا وہ جواہر لال کی نہرو کی بہن تھی، وجے لکشمی. وجے لکشمی کا پہلے اس کے اوپر نام لکھا ہوا آتا تھا لیکن وہ نہرو نے منع کر دیا، فلاں ڈما. اب یہ یہاں آیا تو یہاں والے ظاہر ہے کہ اردو کے تھے، تو ان کے لیے یہ جیسے ایک نعمت بن گیا. اور تمہیں معلوم ہے کہ اس میں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، لائن لگ جاتی تھی. ہمارے چچا کی دکان جوڑیا بازار میں تھی، وہاں لائن لگ جاتی تھی. پھر ہم نے کہا اچھا چلیے اب نکالیے، کہاں ہے وہ؟ کہنے اب تو نہیں آتا. میاں یہ تو پہلے انہوں نے قلم توڑ دیا اور خیرات سخن بھی نہیں دی. اور پھر میں ویسے ہی جاتا تھا ان کے پاس. تو آپ کسی کے بارے میں پوچھیں، وہ چیز ہو، آدمی ہو، لفظ ہو، کہ جناب یہ جو ہے کیا نام ہے متبنہ، یہ کیا کہاں سے نکلا ہے یہ وہ. اچھا یہ لفظ میں ابھی بتا رہا ہوں مثال کے طور پر، وہ لفظ کوئی اور ہوتا تھا. کیونکہ متبنہ تم اسے کس مفہوم میں سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا لے پالک بیٹا. او ہو، یہ کہہ کہ انہوں نے اپنی جانگ پہ ہاتھ مارا.
یہی تو میں کہوں کہ تمہیں متبنہ نے پریشان کیوں کیا ہوا ہے. واہ. اب یہ کہہ کہ اس کا مادہ اور فلاں اور ٹھماں وہ بتا کے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ متبنہ مشنریوں نے رکھا تھا نام، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. وہ بچوں کو لے کے پالتے تھے، تربیت دیتے تھے، تو انہوں نے ان کا جیسے ایک جینرک نیم رکھ دیا تھا متبنہ، اور اس کی اصل لاطینی ہے. اور وہ انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہر چیز پہ یقین کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنیک ان کی یہ تھی. کوئی مشکل لفظ آپ ان سے پوچھتے تھے تم لوگ کس مفہوم میں استعمال کرتے یا آج کل کس مفہوم میں ہو رہا ہے. پھر وہ ایک بہت حقارت والی ہنسی ہنستے تھے اور یوں کر کے دیکھتے تھے. جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ زوال بہت زیادہ ہو چکا ہے. بتاؤ یہ کیا نام ہے، اختر کو ستارے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں اس طرح. اور پھر میں نے سلیم بھائی کو بھی 2 مرتبہ لے گیا تھا. چپن صاحب کی بات. ہاں، چپن میاں. اسی طرح وہاں ایک صاحب تھے، وہ کیا نام ہے ان کا، وہ لکھنؤ کے نقوی خاندان کے تھے. لکھنؤ کے یہ جو خاندان اشتہاد، لیکن خاندان اجتہاد سے انہیں ایک شکوہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے لکھنؤ چھوڑ دیا. ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی وہ کیا شکوہ تھا آپ کا؟ کہیں بتاؤ، مولوی دلدار علی مجتہد کو ہمارے برابر کا سمجھا جاتا تھا، ناصر الملت کا حوالہ ہمارے سامنے دیا جا رہا ہے، جو بڑے بڑے ان کے نام ہیں نا. کہا کہ بھئی حد ہوتی ہے برداشت کی. اور میں تو تنگ آ گیا تھا کہ یہ لوگ اتنے اندھے ہیں، انہوں نے کیا علم دین حاصل کیا ہے. سب جو بھی کہو فلاں کبن میاں، فلاں میاں، فلاں میاں، سب کہتے تھے کہ نہیں وہ غفرہ معاب تم سے بڑے مجتہد تھے. اب بتاؤ، جب یہ جانبداری کا عالم ہو کہ باپ اور چچا اور بھائی اس پہ اتر آئیں، تو اس ماحول میں میں نہیں رہ سکتا، اور میں مزید ان کی جہالت کے مشاہدات نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں یہاں گیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں متاثر کرنے کے لیے، ان کو ہم نے ان کے مولویوں سے بھی ملایا، تو وہ مولانا حضرات دب جاتے تھے. کہنا آپ یہ بتا دیجئے کہ تاثیر و تاثر میں کیا فرق ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ غفرہ معاب میں کیا شرک ہے. اب وہ اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے. وہ لوگ ظاہر ذاکر وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ کہتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ہنستے تھے اور اٹھ کے بھاگ جاتے تھے. ہاں، یہ صاحب جو یہ عتیق صاحب تھے، ان کا نام تھا عتیق نقوی. ایک صاحب تھے وہ رئیس امروی کے حاضر باشوں میں تھے، باشندے انچولی کے تھے. اور رئیس صاحب ایک زمانے میں پراسرار علوم پیرا سائیکالوجی پہ لکھتے تھے، اور 100-200 کو وہ برباد کر چکے تھے تجزیہ کر کے، اور تو یہ ان کے حاضر باشوں میں تھے. اور وہ جو پیرا سائیکالوجی رئیس امروی کو سجھائی گئی ہے وہ انہوں نے سجھائی تھی. اچھا ہاں، اس میں مبالغہ نہیں ہے. عتیق صاحب نے نہیں، عتیق صاحب کا تو ہو گیا. یہ جو صاحب ابھی ان کا شاید نام میرے ذہن میں آئے، اور ان سے ہماری ملاقات رئیس امروی صاحب کے یہاں بھی ہوتی تھی اور یہاں تو ہوتی تھی. تو ہم نے کہا بھائی یہ پیرا سائیکالوجی پہ انہیں کیوں لگا دیا ہے؟ ان کا یہی تو بات ہے، جو بتا بھی دوں تو تم نہیں سمجھو گے. اور وہی رئیس امروی کر کے یوں. ہم نے کہا یا بتا دیں، اور ان سے ہماری عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا، 10 برس کا ہوگا. ہم نے کہا بتا تو دیں، کچھ سمجھ ہی شاید آ جائے. کہ نہیں
وہ 3 آدمیوں کی سمجھ میں آ سکتے ہیں وہ معاملات. پیراسائیکالوجی، خدا، جبرائیل اور میں. اب میں نے اچھا مجھے نہیں اندازہ، ایک تو یہ تک چلو کچھ پہلے سے اندازہ ہوتا تو میں اس پہ زور سے ہنسنے لگا. مطلب مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ یہ کہیں گے. ہاں اب جو زور سے ہنسا ہوں نا تو وہ بہت تیزی سے جیسے باہر نکل گئے، مطلب بہت تیزی سے. تو پھر اگلے 2-4 دن بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار آپ نے عجیب وہ حرکت کی ہمارے ساتھ، کوئی ناراضی تھی تو بتا دیتے ہیں. کہنے ہم لوگ تھوڑی ناراض ہوتے ہیں، ہمارے اعصاب انسانی نہیں ہیں، ہمارے اعصاب روحانی ہیں. تو ہم نے کہا بھائی پھر کیوں چلے گئے تھے؟ کہنے تم پر بجلی گرنے والی تھی، اگر میں وہاں کھڑا رہتا تو بجلی ایک آتی اور تمہیں بھسم کرتی تھی. میں نے تمہیں بچانے کے لیے گیا تھا، ناراضگی کے لیے نہیں. اچھا مزید لطف کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ میں نے ان کی موجودگی میں رئیس صاحب کو سنایا، کیونکہ میں شعر پہ اصلاح ان سے لیتا تھا پہلے. میں نے کہا رئیس صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو رئیس صاحب نے کہا یار یوں کر کے کہ اعتراض نہ کرنا، باتیں ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کیا پتہ بجلی گر ہی جاتی. یہ ان کا بالکل لفظ تقریباً لفظ بہ لفظ ہوا ہے. تو یہ صاحب خیر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، مطلب یہ ٹرک نے ان کو ٹکر ماری یہی سوراب گوٹ وغیرہ کے قریب. تو وہ موقع ہی پر فوت ہو گئے، اور جب فوت ہوئے ہیں تو 40s میں تھے. ہاں تو اسی طرح وہاں ایک صاحب تھے جادوگر، ان کا نام جادوگر نہیں جیسے وہ نہیں کرتے وظیفے وغیرہ بنانے، جفر کے فال نکالتے، عامل وغیرہ، ہاں فال نکالتے تھے، اور جفر کے عالم تھے اور بہت بوڑھے تھے. ان کے پاس واقعی میں نے دیکھا ہے کہ 10-20 آدمی ہر وقت رہتے تھے، مطلب سائلین، اور وہ سفید براق چادر بچھائے ہوئے چوکی پر سفید گاؤں تکیے لگائے ہوئے بیٹھتے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ جناب کچھ ہمارے بھی حالات سدھار دی. اچھا یہ بالکل پڑوسی تھے، کیونکہ وہ جہاں میں رہتا تھا وہ بڑے گھروں کی لائن، پہلی لائن جو، بلکہ کونین عباس کو فراست نے وہ گھر دکھایا ہے جہاں میں رہتا تھا. تو میں نے کہا کچھ ہمارے معاملات بھی ذرا کر دیں، بڑی مشکلیں ہیں. وہ کا مشکل مت بتانا، یہ ہمارے علم کی توہین ہے. تمہیں معلوم ہے جفر کیا ہوتا ہے؟ تو اب ظاہر ہمیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بس نہیں معلوم نا تو کوشش کرو کہ معلومات نہ حاصل ہوں. تو خیر انہوں نے ہم سے یہ کہا بہت جیسے پرجلال پر اعتماد، اور کوئی گھٹیا پن نہیں جیسے بازاری عاملوں میں ہوتا ہے. اور پھر یوں ایک تسبیح یوں کر کے پھر یوں کی، پھر 2-3 مرتبہ دانے ٹکرائے. کہنے خوش نصیب ہیں آپ. بہت اچھا، تو خوش نصیبی ہی بتا دیجئے. کہنے نہیں، آپ کو ایک آدمی ملے گا اسی مہینے میں، اور وہ آپ کو گلے لگائے گا، مطلب معانقہ کرے گا، اور معانقہ کرتے ہی آپ کے جیسے آغوش میں سے ہوا کی طرح اڑ جائے گا. معانقہ جسمانی طور پہ. پھر جب آپ اپنا ہاتھ یہاں تک لائیں گے تو وہ جیسے دھوئیں اب ہوا کی طرح اڑ گیا،
اور آپ 10 منٹ تک اپنا ہاتھ یوں نہیں کر پائیں گے کہ بھئی خلا پیدا ہو گیا تو اس کی آپ یوں کریں. تو میں کہا اچھا سچی بات یہ ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ ہم نے کہا ہو ہی جائے. تو اب جب بھی میں ان سے جا کے ہوں 1 مہینہ گزر گیا 2 ہو گیا کہ میاں میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. تو میں کو کیا دل آزاری؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تہجد نہیں پڑھتے. اب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تہجد یہ کہہ کے انہیں ہم شرمندہ کر کے واپس کر دیا.